جی ویورس ایکسپلور دا عمان مسقط اور عمان کا دارالخلافہ مسقط ہے اور مسقط انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اس وقت میں جی اپنی اگلی فلائٹ کے لیے جا رہا ہوں. اچھا, مسقط کے حوالے سے میں بتاؤں. عمان 17ویں صدی میں جی عمان تھا, وہ نان مسلم تھا, پھر اس نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد جی اس عمان میں ایسے دور حکومت بھی گزرے کہ یہاں پہ جی پرتگیز جو تھے انہوں نے بھی حکومتیں کی, اور پھر لیکن ہمارے پاکستانی قبائل کی طرح یہاں پہ جو قبائل تھے انہوں نے ان کے ساتھ جنگیں لڑی اور ان سے اپنی آزادی حاصل کی. مطلب مختلف ادوار سے یہ لوگ گزرے, اسٹیجز سے گزرے, انہوں نے جنگیں لڑی اور اس کے بعد آج یہ اس اسٹیج پہ پہنچ گیا ہے کہ دنیا کا ترقی یافتہ ملک ہے. ٹھیک ہے, نہ کہ ہمارے پاکستان کی طرح سے بدقسمتی سے میں یہ کہوں کہ ترقی پذیر اور 2024 ہو چکے اور ہم لوگ ابھی بھی 1960 اور 1950 کی زندگی پاکستان میں گزار رہے ہیں. اور جب کہ اب یہاں پہ آئیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یار سب کچھ کتنا مینیج ہے. اور یہ دیکھیں, یہ ان کی ثقافت جو پاکستانی کلچر کا اپنا ہمارا ہے مختلف چیزیں, اور یہ ان کی ثقافت میں سب سے بڑا میں یہ کہوں اونٹ, جو عرب کنٹری میں اونٹ جو ہے وہ ضرور ان کی جی سواری کہلائی جاتی تھی, ابھی بھی ہے سواری, لیکن اب تو گاڑی اور جہازوں کا اور بائکس کا دور آ چکا ہے. اور یہ اس کے علاوہ دیکھ سکتے ہیں آپ جی چھوٹے چھوٹے اونٹ کے جنہوں نے جی لکڑی سے بنائے ہوئے ہیں کھلونے, اور اینٹیکس بھی ہیں بہت ساری. تو یہ وہ ملک ہے کہ جو ہمارے پاکستان کی طرح مسلم ملک ہے. پاکستانی بھی مسلمان ہے, یہاں پہ ہم لوگ بھی مسلمان ہیں, لیکن بدقسمتی سے ہمیں ایک ایسا حکمران حاکم نہیں ملا کہ جو ہمارے ملک کو بھی اس سٹیج پہ لے آتا کہ آج ہمارے پاکستان سے کوئی بندہ باہر جا کے مجبور ہو کے اپنے گھر بار چھوڑ کے وہاں پہ نوکری کرتا اور غلامی والی زندگی گزارتا. اور ان کو ایک ایسا حاکم ملا, قابوس بن سعید 1970 میں یہاں پہ عمان کا ایک سلطان تھا, وہ آیا, اس نے یہاں پہ جی حکومت کی. ان کی حکومت کے بعد یہ تھا کہ جی عمان کی زندگی تقدیر قسمت بدل گئی, اور عمان جو ہے وہ آج اس قابل ہو چکا ہے کہ دنیا کا ترقی یافتہ ملک کہلانے کے قابل ہے, اور بلکہ انہوں نے ثابت بھی کیا. جب قابوس بن سعید کی حکومت آئی تو انہوں نے جی یہاں پہ بہت انفراسٹرکچر اور بڑے ڈیولپمنٹل کام بھی کیے. ایک میں جی گیٹ سی یہی ہے, ٹھیک ہے, مجھے ایکچولی یہاں پہ اپنے گیٹ سی کی طرف جانا ہے, تو وہ یہاں پہ دیکھ رہا تھا. تو بڑے جی انہوں نے قابوس بن سعید نے 1970 میں جب یہاں پہ جی حکومت ان کی سٹارٹ ہوئی تو انہوں نے بہت سارے ایسے کام کیے, ڈیولپمنٹل کام کیے, انفراسٹرکچر کے حوالے سے, تجارتی معاملات سے, اور آج ان کی بدولت سے تاریخ میں ان کو یاد رکھا جا رہا ہے. وہ تو اس دنیا میں نہیں, لیکن آج عمان کی جو نسل ہے, باشندے ہیں, وہ ان کو دعاؤں میں اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں کہ یس ہمارا ایک ایسا حاکم آیا تھا. تو پاکستان میں بھی ایک ایسے حاکم کی ضرورت ہے جو ہمارے ملک کو اسٹیج پہ لے جائے کہ ہم بھی کہیں کہ جی ہم فخر کریں کہ آج ہم جی ہمارے اس ملک کے باشندے خوشحال زندگی گزار رہے ہیں, نہ کہ جی ہماری ایسی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اور ہمارے کچھ ایسے ظالم حکمرانوں کی وجہ سے ہم پاکستان کی زندگی ایسے مشکل کر دی گئی ہے ہمارے پاکستانیوں کے لیے کہ جو بڑا لفظ میں بیان نہیں کر سکتا. مطلب میکسیمم میجورٹی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی لوگ ریلیکس نہیں ہیں. کیوں نہیں ریلیکس؟ کہ جی حکومت کی پالیسیاں صحیح نہیں ہیں. اب کمپیریزن آپ کریں نا کہ یہ بھی ایک مسلم کنٹری ہے, ٹھیک ہے, اور ہمارا پاکستان بھی ایک مسلم کنٹری ہے, اور یہاں کی زندگی دیکھیں کہ انہوں نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا ان کو, ٹھیک ہے, اور ہمارے حکمرانوں نے جی ہمارے ملک کو کہاں پہنچا دیا. لیکن ایک وہی بات نا کہ ایک قابوس بن سعید کی طرح اگر ہمیں حاکم مل جاتا ہے تو ہم بھی الحمدللہ ان سے اچھی طریقے کر سکتے ہیں. ہمارے پاکستان میں کس چیز کی کمی ہے مجھے بتائیں؟ الحمدللہ قدرتی وسائل سے مالا مال صوبہ ہے. ٹورزم کے لحاظ سے میں کہوں ہم الحمدللہ رب العالمین ٹاپ پہ ہیں دنیا میں. ٹاپ 10 نہیں تو ٹاپ 5 میں کہوں گا, چلے ٹاپ 5 میں ہم ہیں, قدرتی حسن سے مالا مال صوبہ ہر لحاظ سے. لیکن کیا ہے وہی
کہ صرف ایک چیز کی کمی ہے، لیڈرشپ کی کمی ہے. اور ہمارے ایسا جی ایک جزا سزا کا قانون آ جانا چاہیے کہ جو اچھا کرے اس کو جی جزا دی جائے اور جو غلط کرے اس کو سزا ملنی چاہیے، تبھی جا کے آپ جی ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. ادروائز اگر جزا سزا کا قانون ہے نہیں تو بس پھر تو ٹھیک ہے، آپ لوگ لگے رہو. اور میں تو آپ سے باتیں بھی کر رہا ہوں. ہاں C8 گیٹ یہ ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ جی کہ اپنے ملک کی ترقی میں اہم کردار اگر ہمارے حکمران ڈال لیں تو بس پھر تو بابا ہو جائے گی. اور ہمیں یہ پراؤڈ فیل ہوگا کہ ہم پاکستانی ہیں. ہماری گورنمنٹ کے جو بڑے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس قابل ہو چکے ہیں کہ ہمارے ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں اور ہمیں فخر ہوگا ان پہ.